بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 مارچ ہے، 22 جمادی اول ہے اور بدھ کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا زیارت for Wednesday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، لک الحمد ان بعثتنی من مرقدی ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقضني في الأربعاء 4، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء۔ It is the day of Imam Kazim alayhi salam, Imam Rida alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam and Imam Naqi alayhi salam۔ Ziyarat for Wednesday۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا حجج اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض،
السلام علیکم صلوات اللہ علیکم وعلى آل بیتکم الطیبین الطاہرین بأبی انتم وأمی لقد عبدتم اللہ مخلصین وجاہدتم فی اللہ حق جہادہ حتی اتاکم الیقین فلعن اللہ اعداءکم من الجن والانس اجمعین وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے دو عالم میں آلے نبی ہیں کہ جن پر خدا آشنائی کی حد ہو گئی ہے کسی دم بھی سونا نہیں جس کو باتا اسے اس کا سونا کچھ ایسا ہے بھایا ملی اس کی مرضی تو سونے کے بدلے رضائے خدا لے کے جبریل آیا نبی بھی بچایا نبی بھی بچایا نبی بھی بچایا رضائیں بھی لے لی علی کی کمائی کی حد ہو گئی خدا علی جانتے ہیں وہ منزل بلایا تھا احمد کو رب نے جہاں پر چلا فرش سے سوئے عرش بری جب رکا قافلہ تیسرے آسمان پر کہا پھر نبی نے جبریل جاؤ تمہاری رسائی کی حد ہو گئی انہی سے چلی تھی
خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ خدا نے بنایا ہے آل نبی کو، انہوں نے خدا کی خدائی بچائی۔ اگر تم میری بات سے متفق ہو تو پھر مجھ کو یہ بات کہنے دو بھائی، ادھر کبریائی کی حد ہو گئی ہے، ادھر نا خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ ہمارے محمد کے شیعہ ہے لوگوں، بتانا ہے ہم کو یہ اپنے عمل سے، مگر ہم یہ افسوس سے دیکھتے ہیں خوشی کی محافل ہو یا غم کے موقع، کہیں بے ردائی کی حد ہو گئی ہے، کہیں خود نمائی کی حد ہو گئی ہے۔ انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ احد کی لڑائی ہو یا جنگ خیبر، ہر ایک کو صفائی سے کاٹا ہے تو نے، تیری دسترس میں جو آگے اس کو برابر کے حصوں میں بانٹا ہے تو نے۔ اے تیرے علی تیرے قربان جاؤں کہ تجھ پر صفائی کی حد ہو گئی ہے۔ وہ کاغذ کے میدان میں لفظوں کا لشکر، نہ لاشیں گرے اور نہ کاٹے گئے سر، فقط چند سطروں کی تحریر لکھ کر قلم سے لڑائی جیتے ہیں شہبر، کہا دیکھ کر ذوالفقار علی نے حسن پر لڑائی کی حد ہو گئی ہے۔ انہی سے چلی تھی خدا کی خدائی، انہی پر خدائی کی حد ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا۔ وظائف القرآن میں کل جو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، جو وظائف آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اس میں ہم نے ختم کیا تھا کہ کاروبار شروع کرنے میں ناکامی کا خوف دامرگیر رہتا ہے۔ ایک بہت بڑا لوگوں کو خوف رہتا ہے، اور اسی خوف کے اندر، اسی سٹریس کے اندر وہ عموماً جو ہے وہ کاروبار میں نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے دو حل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جو کہ دونوں روایات، ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ گھر اور دکان
اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک عموماً آپ لوگوں کو دیکھیں تو ان کی جو ذہنی اپروچ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے کام میں, پورے دن ہم جو ہے وہ اس کے اوپر صرف کرتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, تمام چیزیں, مگر خاطر خواہ اس میں سے جو ہے وہ یہ بزنس بڑھ نہیں رہا. اس کے اندر میں گھر میں بھی نہ برکت ہے, نہ دکان میں برکت ہے, اور نہ کاروبار میں برکت ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بہت ہی آسان حل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو سورہ مومن ہم مومن لکھ کر گھر یا دکان میں رکھے گا, جو شخص سورہ مومن کو لکھ کر دکان یا گھر میں رکھے گا تو اس میں خیر و برکت پائے گا. اس خیر و برکت کی کثرت بھی ہوگی اور دکان میں خرید و فروخت کی کثرت ہونے لگے گی, اور آپ کے جو ہے وہ حالات زندگی بتدریج تبدیل ہو جائیں گے. سورہ مومنون, سورہ مومن کی برکت ہے. آپ اس کو لکھ کے اس کا جو ہے وہ تجربہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے, وہ سمجھتے نہیں کیونکہ انہوں نے کبھی کیا نہیں ہوتا, وہ کبھی ان اذکار کے ذریعے سے جو ہے وہ برکات حاصل نہیں کی ہوتی, وہ نہیں سمجھ پاتے. تو ایک مرتبہ زندگی میں ان تمام چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے, ان کو کر کے دیکھنا چاہیے کہ آیا واقعی جیسا کہ اس میں یہ روایات ہمیں مل رہی ہیں تو وہ خود یقیناً وہ جو ہے وہ سرپرائز ہو جائیں گے, اور ان کا ایمان اور یقین کامل ہو جائے گا. جب ایک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے, اور اس کا فائدہ اس کو پہنچ جاتا ہے, تو اس کا یقین جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے, اور وہ ایک یقین کی ایک بہترین منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سننے کی حد تک نہیں, صرف اس کے اوپر صلوات پڑھنے کی حد تک نہیں, باقی آپ کو جو اس سے متعلق الجھن ہے اس سے آپ اس کا حل, قرآن کریم سے آپ اس کا حل جو ہے وہ نکال کے آپ کر کے دیکھیں, ان اذکار کی تلاوت کر کے دیکھیں, ان اذکار کو پڑھ کے دیکھیں, یقیناً آپ اپنی زندگی میں ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ چیزیں بہت پرماننٹ ہوا کرتی ہیں, ان کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وقتی آپ نے کسی مشکل کو ہٹانے کے لیے تلاوت کی تو جتنے عرصے آپ کر رہے تھے اسے اتنے عرصے وہ برطرف ہو گئی, اس کے بعد آپ نے چھوڑا تو پھر آگے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب پروردگار کسی چیز میں شفا دیتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے دیتا ہے, اس میں انسان کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا. آگے بڑھیں گے, اور اس کا دو حل مزید ہیں کہ اگر آپ سورہ مومن نہیں لکھ سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ اور حل, کچھ اور وظائف آپ کی خدمت میں پیش کی جائے, تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر سورہ زخرف کو لکھ کر دکان کی دیوار یا درخت یا خرید و فروخت کی جگہ پر رکھا جائے, دکان کی دیوار میں یا خرید و فروخت کی جگہ پر رکھا جائے تو مالک کو تجارت میں نفع بھی ہوگا اور گاہک بھی زیادہ ہو جائیں گے, اور اللہ کے حکم سے برکت بھی بہت ہوگی. آپ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا حل ہے. مختلف ٹائمنگ کے حساب سے جو بھی آپ کی زندگی ہے, جس طرح سے آپ اس کو بسر کر رہے ہیں, جو آپ کی ٹائمنگ ہے, جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, جو آپ کا روٹین ہے, اس میں سے دیکھتے ہوئے 2-3 حل اس لیے پیش کی جا رہے ہیں. اس میں سے کوئی کم اور زیادہ خیر و برکت والا نہیں ہے. اس میں سے یہ تمام چیزیں کتاب خدا ہی سے ہیں, اس میں سب میں سے آپ برکت اٹھائیں گے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, آپ اس میں کیا اہلیت انسان کے اندر ہے, وہ کس چیز کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے, کس چیز کو آسانی سے لکھ سکتا ہے, کس چیز کو وہ ایزیلی کر لے, اس سے اس کو فائدہ ہو جائے. اس لیے آپ کی چوائس کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے, آپ کی بھلائی کے لیے کئی ایک حل ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عطا کی ہیں. ایک اور حل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں, جو سورہ دخان کو لکھ کر تجارت کی جگہ دکان میں رکھے گا تو اسے بہت نفع حاصل ہوگا. سورہ دخان کو لکھ کے دکان میں رکھے, اسے بہت نفع حاصل ہوگا, اور اس کا مال و ثروت بہت جلد زیادہ ہو جائے گا. بہت اچھا نسخہ ہے. ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھا جائے, رکھا جائے, پروردگار کی طرف سے عنایات اور برکات کا مشاہدہ کیا جائے, یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کو پریشان ہونے کی, سٹریس لینے کی اور کاروبار میں نقصان اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جب اس طرف احادیث ملتی ہیں کہ یہ سلسلہ ہرگز منقطع نہ ہوگا, قرآن اور اہل بیت اور یہ حوض کوثر پر ایک ساتھ باہم پہنچ جائیں گے, ملاقات کریں گے پیغمبر اکرم سے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ارتباط کو ضرور قائم رکھیں, ٹوٹنے نہ دیں, سلسلے کو جاری وسائل رکھیں. ضرور کچھ نہ کچھ چند آیات ضرور روز ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کریں, اس کی مداوت کریں, اور اپنی جملہ جو پریشانیاں ہیں ان کا حل قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم اس زمین میں نبی کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں, آپ کی آل اولاد کیا ارشاد فرماتی ہے, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, ان سے ہم ان چیزوں کو اخذ کریں
اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی پریشان ہونے کی، در بدر پھرنے کی، اسٹریس لینے کی، ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمام چیزوں کا حل، تمام الجھنوں کا حل اس کتاب خدا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تھوڑی سی چیزیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں. لوگوں سے آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے بہت آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہوں. بعض لوگ سادہ لوح بہت ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، اور جو سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے اس کو یقین کر لیتے ہیں. دنیا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنے بینیفٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، تو وہ سامنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہیں. وہ ان کو خوف خدا نہیں رکھتے، نہیں سوچتے کہ اس کا کل کیا ان کو جواب دینا پڑے گا. تو ایسے کہ آپ لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص سورہ نمل کی تلاوت کرے گا کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیا خوبصورت چیزیں ہیں، کیا بہترین چیزیں ہیں. یعنی اگر لگتا بعض دفعہ ایسا ہے کہ اس امت کو کسی الجھن و پریشانی کی مطلب گنجائش اس کے اندر نہیں ہے. یعنی کسی کو پریشانی میں مبتلا ہونا اور الجھن میں مبتلا ہونا چاہیے ہی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی آفاقی کتاب ہے اور اس کے اندر سے حل نکال کے آپ کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، ان ہستیوں نے بتایا. یہ وہ راستہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سیدھا پروردگار کی طرف جاتا ہے اور آپ کو وہاں سے امداد بھی ہوتی ہے، وہاں سے آپ کے لیے بھلائی اور رحم اور تمام چیزیں رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک اور حل جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عبس اور سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا تو وہ خداوند عالم کے زیر سایہ ہوگا اور دوسروں کی خیانت سے محفوظ ہو جائے گا. اس کے ساتھ کوئی خیانت بھی کرنا چاہے گا تو وہ اس سے محفوظ رہے گا، اس کے ساتھ نہیں کر سکے گا اور جنت میں جائے گا. اور اگر خدا چاہے تو اس کی ذات کے لیے کوئی بڑا کام نہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ہم جیسے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آئے کہ ان تمام چیزوں کے دور رس نتائج ہیں، ٹیمپرری نتائج نہیں ہیں. تمام چیزوں کے دور رس نتائج ہیں. آپ کو ان سے پرماننٹ حل بھی ملے گا، لانگ ٹرم بھی ملے گا. آپ کی الجھن برطرف بھی ہو جائے گی، سرخرو بھی ہو کر نکلیں گے اور برکات کا نزول بھی ہوگا. مزید دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی طرف کہ پچھلے گناہ آلود زندگی کا سوچ کر انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. یہ وہی انسان سوچے گا جو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہو اور ان پچھلے جو اس نے اقدام کی ہیں ان سے ہٹ کر کوئی اقدام کرنا چاہتا ہو اور ایک اچھی راہ پہ آنا چاہتا ہو، مگر وسوسہ دھڑکا انسان کو لگا رہتا ہے کہ جو اس نے پچھلی زندگی میں برے کام کیے ہیں، آیا اس کے کیا ثمرات ہوں گے، کیا ہے وہ. تو پیغمبر اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اس کے گناہوں میں ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، کیونکہ درود گناہ کی بنیاد کو ویران کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر شوق سے اور محبت سے 3 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف کر دے. آپ دیکھیں کہ کس قدر عفو ہے اس پروردگار کی بارگاہ سے، کس قدر مہربانی اور کرم ہے اپنے بندوں کے لیے اگر ہم غور کریں. مگر یہاں پر ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اس کو پڑھ کے اور مسرور ہوتے ہیں اور ہم مسرت جو ہے وہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ پورے دن اور رات کے گناہ انسان کے معاف ہو گئے، پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے. تو ہمیں یہاں پر ایک چیز اور دیکھ لینی چاہیے جو ہم سے متعلق حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو متعلقین ہیں ہم بھی ان کو اسی طرح سے معاف کر دیں جس طرح سے ہم پروردگار سے معافی کی امید رکھتے ہیں. اگر ہم پروردگار سے معافی کی امید اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگیں گے اور وہ ہمیں فی الفور معاف کر دے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی
لوگوں کے ساتھ ناراضگیوں کو ختم کریں اور ان کو بھی اسی طرح معاف کر دیں جس طرح ہم پروردگار سے معافی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، جس کو میں نے خلاصہ کر کے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور حل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو تمام انبیاء و صدیقین اور مومنین کی ارواح اس پر درود و سلام بھیجیں گی اور اس کے لیے استغفار کریں گی۔ آپ دیکھیں کتنا وسیع کینوس ہے، کتنی اس کے اندر وسعت ہے، کتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ تمام انبیاء، صدیقین اور صالحین اور مومنین کی ارواح، ان کو ذرا جمع کریں اول و آخرین سے، بے حساب ہو جائے گا، یعنی کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ کہ ہر صدی کے مومن لیتے ہوئے آپ پیچھے چلے جائیں۔ اگر صرف رسول خدا ہی کے زمانے سے آپ لے لیں، حالانکہ یہاں تو تمام انبیاء اور شہداء اور صدیقین کا بھی ذکر ہے، صرف مومنین ہی کو جمع کر لیں تو آپ ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان گنت ہو جائے گی۔ نہ کہ پھر اس کے اندر صالحین کو جمع کیا جائے، صدیقین کو جمع کیا جائے، اس کے اندر انبیاء کو جمع کیا جائے، اور جب ان تمام کی تعداد کے برابر اس شخص کے لیے جو کہ سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو وہ اس کے لیے استغفار کریں، تو کیا ایسا کوئی گناہ رہ جائے گا کہ اس میں انبیاء اس کے لیے استغفار کریں اور خدا اس کے کاندھوں پہ وہ اس وزن کو چھوڑ دے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو سرسری نہیں گزرنا، ہم نے ان کو جو ہے وہ بہت زندگی میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چند ایام ہے انسان کی زندگی میں، اگر ہم پلٹ کے اپنی گزشتہ زندگی کی طرف نظر دوڑائیں اور ادھر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بچپن کا وقت تھا، ابھی تو پڑھے ہوئے تھے، ابھی اسکول سے ہم جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے، اب کبھی کالج گئے تھے، کہاں چلا گیا وہ ٹائم پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک سائے کی مانند تھا جو کہ گزر گیا، اور ہم اس زندگی کو لیے بیٹھے ہیں کہ اگلی زندگی ابھی تو بہت پڑی ہے، ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی تو جیوں گا۔ مگر آپ یقین کریں خدا آپ کی زندگیوں میں برکت اور صحت کو نازل فرمائے، انشاءاللہ آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں، طویل عمر دے خدا، مگر وہ جتنی بھی طویل ہوگی، جب 9000 سال کی عمر گزارنے کے بعد جناب نوح سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسا کہ ایک سائے سے دوسرے چھاؤں میں آ گیا، اتنی جلدی پتہ ہی نہیں چلا کب عمر تمام ہو گئی، یہ دن ایام گزر گئے۔ تو ہماری زندگی تو یہ 60 70 80 90 بہت سے 100 سال کی زندگی ہے، اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی بقیہ زندگی بھی کس طرح سے گزر جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان زندگی میں اپنی زیادہ راہ آخرت کو جمع کریں۔ ایک ایسے گھر کی طرف ہم کوچ کرنے والے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے لمحے میں کون چلا جائے، خود چلے جائے، کس کا ٹائم پورا ہو جائے، کیونکہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں، جوان بھی انتقال کر جاتے ہیں، بوڑھے بھی انتقال کر جاتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کسی کا بھی وقت کسی وقت۔ اس کے لیے نشانیاں خدا نے اس کے اندر مقرر کر رکھی ہیں، ورنہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، جب انسان بہت سن رسیدہ ہو جاتا ہے، جب انتقال کرتا ہے، نہیں، اس نے جوان موتیں دے کے بھی سکھایا، اس نے بچوں کو بھی اموات سے گزار کے اس دنیا کے لیے نمونہ بنایا، سامنے عبرت کا نشان بنایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں زندگی جیوں گا۔ ہر وہ دن یہ سمجھے کہ میری زندگی تمام ہونے کو ہے اور میرے اوپر روز حساب کا دروازہ جو ہے وہ عالم برزخ کھل جانے کو ہے اور میرا حساب شروع ہو جانے کو ہے۔ تو اپنے کو اس طرح سے بالکل پاک و پاکیزہ پروردگار کی بارگاہ میں سامنے رکھے، اپنے جو حقوق اس کے اوپر حقوق والدین ہیں، حقوق حقوق العباد ہیں، جو حقوق اللہ ہے، ان تمام چیزوں کو ادا کرتا رہے، اور جو چیزیں سمجھتا ہے کہ رہ گئیں تو جس طرح سے یہ ایک نسخہ ہے، جس طرح سے یہ ذکر ہے کہ جو کوئی بھی مجھ پر جو کوئی بھی سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو اس پر تمام انبیاء، صدیقین و مومنین کی ارواح اس پر درود بھی بھیجیں گی اور استغفار بھی کریں گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نے ضرور اپلائی کرنا چاہیے کہ کم از کم جتنے گزشتہ ہمارے کندھوں کے اوپر بوجھ ہیں اور گناہ ہیں، وہ لمحات کے اندر ان برکات کی وجہ سے ختم ہو جائیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں، ان بہترین درود کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے اوپر درود پڑھنے کی برکات سے بہترین و احسن طریقے سے یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر سے ہٹتی چلی جائیں، کیونکہ وہ بہتر ہوگا کہ آپ ایک ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں آپ نے ساری زندگی رہنا ہے، تو کم سے کم
گناہوں کے ساتھ، بلکہ گناہ ہو ہی نہ تو بہت اچھا ہے، مگر چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے تو کم سے کم گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے خروج کرے تاکہ برزخی زندگی میں اس کو دھلنے میں زیادہ وقت نہ لگے اور آپ آزاد ہو جائیں۔ ورنہ نہ جانے قیامت کا وعدہ یقیناً حق ہے، مگر کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی اور کب تک آپ برزخ کے اندر عذاب جو ہے وہ کش کو دیکھتے رہیں گے، اس کو بھگتتے رہیں گے اور قید رہیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کم سے کم گناہوں کے ساتھ برزخ کی طرف جائیں تاکہ جلد از جلد ہماری جو ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ ہو سکے، ان کا مداوع ہو سکے، اور اس کے بعد ہماری روح شاد و آباد ہو اور وہ آزاد کر دی جائے، کیونکہ برزخی زندگی ایک مکمل جو ہے وہ باقاعدہ ایک اپنا ایک ماحول رکھتی ہے، ایک اپنی ایک دنیا، ایک مصروفیات رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس گھر کے لیے جو کہ دارالآخرہ سے پہلے والا گھر ہے، سور پھونکے جانے والے سے پہلا گھر ہے، ان تمام چیزوں کے جانے کے لیے وہاں پر بھی شاید ایک اچھی ایک زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھے ماحول میں رہنے کے لیے، خدا کی برکات و نعمت الہی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کم سے کم گناہوں کو یعنی جتنے ہو سکیں ان گناہوں کو مٹانے کا ہمیں اسباب کرنے چاہیے، ان کو سبب بنانا چاہیے کہ وہ ختم ہو جائیں ایسی چیزیں۔ ہمیں ایسے ذکر و ایسی تمام اذکار کو پڑھنا چاہیے، اس طرف توجہ اختیار کرنی چاہیے کہ جتنا بوجھ ہٹتا ہے ہمارے کاندھوں پہ سے وہ ہٹ جائے، تاکہ ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے پاس زیادہ راہ بھی آخرت کے لیے بہت ہو اور گناہوں کا بھی بوجھ کم سے کم ہو، جو کہ صدقے میں محمد والے محمد کے ان کی مدد اور نصرت کے ساتھ وہ بھی وہاں پر جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ہم سیگمنٹ کا اپنے اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان تمام بہترین باتوں کی طرف، ان بہترین ہدایت کی باتوں کی طرف ہمیں اور آپ کو بھی متوجہ ہونے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس پورے معاشرے میں جب ایک بہار آ جائے۔ تو ناظرین، ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بھی شامل کریں گے اور اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔